نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ عمدہ اخلاق اور اچھی عادات ان کے بارے میں تذکرہ چل رہا ہے۔ کل اس کے بارے میں بیان ہوا تھا، شفقت، پیار، رحم دلی، خصوصاً اپنے بزرگوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ، یہ حکم ہے دین اور اسلام کا، اور یہ نشانی ہے اچھی عادات کی اور اچھے اخلاق کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، ثلاث من کن فی، تین چیزیں جن لوگوں میں پائی جاتی ہیں، نشر اللہ کنفہ، اللہ اس کے لیے اپنی رحمت والی چادر بچھا دیں گے اور پھیلا دیں گے، وَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ، اللہ اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ جس آدمی کے اندر تین باتیں پائی جائیں گی، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی اس کے لیے پھیلا دیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ الرفق بالضعیف، کمزور لوگوں کے ساتھ نرمی کرنا، جن پر تمہاری طاقت اور تمہارا بس چلتا ہے، ان سے کوئی غلطی ہو گئی تو ان کے ساتھ نرمی اور شفقت سے پیش آنا۔ اور پھر فرمایا کہ وَالشَّفْقَةُ بِالْوَالِدَيْنِ، اپنے والدین کے ساتھ شفقت کرنا۔ پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَالْحُسْنُ بِالْمَوَالِي، اپنے غلاموں کے ساتھ، ماتحتوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا۔ جس آدمی کے اندر یہ تین چیزیں ہوں گی، اللہ رب العزت اپنی رحمت اس کے لیے بچھائیں گے اور اللہ اس کو جنت کے اندر داخل کریں گے۔ والدین کے ساتھ شفقت سے پیش آنا چاہیے۔ کل بھی میں نے عرض کیا تھا، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ اے میرے رب ان پر مہربانی فرما، جس طرح کہ میں چھوٹا تھا انہوں نے میری پرورش کی۔ والدین کو بھی یہ چاہیے کہ اپنے بچوں کے ساتھ پیار رکھیں۔ تو حکم ہے دین اور اسلام کا بچوں کے ساتھ شفقت کرنا اور پیار کرنا۔ بچوں کے بارے میں گرہ نہیں لگانی چاہیے کہ بچہ میرا اس طرح کا ہے اور اس کے بارے میں گرہ لگا لو، اس گرہ کو نہیں لگانی چاہیے۔ اگر بچے کی کوئی تکلیف ہے تو اس کے لیے دعا کرو، اللہ میرے بچے کو ہدایت دے دے۔ کبھی بھی بچے کو تانا نہ دو کسی بات کا، تم کون ہو بیٹا، میں نے یہ کیا، میں کیا، اب تو کر کے دکھا۔ یہ کیا تو چیلنج کرتا ہے اور کس کو چیلنج کرتا ہے؟ بچوں کے ساتھ کبھی مقابلہ نہیں کرنا چاہیے۔ بچوں کے سامنے ہار مان لینی چاہیے، شکست قبول کر لینی چاہیے، اڑ نہیں جانا چاہیے۔ وقتی طور پر ان کو ٹال دینا چاہیے، کوئی مسئلہ ہے، دوسرے وقت میں بڑے پیار کے ساتھ اور محبت اور شفقت کے ساتھ ان کو سمجھانا چاہیے۔ اور میں نے جو بات کہی، جس طرح والدین کے ساتھ شفقت اور پیار ہے، بچوں کا شکوہ ہے آج ہمیں ساری زندگی کبھی پیار نہیں ملا، کبھی ان کو پیار سے بیٹا کہہ دیا کرو، محبت سے ان کو سینے سے لگا دیا کرو، اور ان کے سر پر دست شفقت رکھ دیا کرو، اور ان کو یہ کہہ دیا کرو کہ ہم تمہارے ابا جو موجود ہیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں، یہاں میں نام نہیں لیتا، بڑا جملہ تھا یار، ان کے ابا نے ان کو کہا بڑی پریشانی کبھی لینی نا، تو ابا کہتا تھا کہ او یار ابا نہ بن، تو کیا مطلب کہ ہم جو موجود ہیں پریشانیاں لینے والے، اب ہماری موجودگی میں تجھے پریشانیاں لینے کی کیا ضرورت ہے؟ ابا نہ بن۔ یہ پریشانیاں ہماری زندگی کو، جن کے بزرگ زندہ ہیں ان سے میں کہوں گا ابا نہ بنو، ان کے سائے کے اندر اپنی زندگی کے مزے لو۔ جب یہ سایہ نہیں لے گا نا، پھر پتہ چلے گا کہ کہاں ہمارا چھت چلا گیا اور کہاں ہماری چھتری چلی گئی اور کہاں ہمارا سایہ چلا گیا۔ اور جن کے نہیں ہیں ان سے پوچھو کہ وہ کتنی محرومی سمجھتے ہیں کہ آج ہمارے والدین، ہمارے بزرگ ہمارے سر کے اوپر نہیں ہیں۔ جن کے بڑے موجود ہیں ان کی قدر کرو، بڑے بھی شفقت اور پیار اور محبت سے پیش آئے۔ نیکیوں میں سے ایک بہت بڑی نیکی، اچھے اخلاق میں سے بہت اچھا خلق کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا، کوئی نیکی کا کام کبھی زندگی میں اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے یہ چھوٹا ہے۔ نیکی کوئی چھوٹی نہیں ہوتی ہے۔ لا تحقرن
من المعروف شیئا، کسی نیکی کے کام کو کبھی حقیر نہ سمجھنا۔ میں تو جوان ہوں، مجھے چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ولو انتل کا اخا کا بوجہ طلیق، تو اپنے بھائی کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آئے۔ ہائے ہائے ہائے، ایمان سے بتانا پڑتا ہے، ہنسنے کے کوئی پیسے نہیں لگتے۔ تیرا دوست چاہے اس کے کپڑے پرانے تھے اور پھٹے ہوئے تھے اور مسکین تھا، تیرے پاس آیا اور تو نے چہرے سے ناگواری کا اظہار کیا، دینا چھوڑ، ہنس کر پیش تو آ جاتا، خندہ پیشانی سے پیش تو آ جاتا۔ ہنسنے کے کوئی پیسے نہیں لگتے، ہنسی کے ساتھ اور خندہ پیشانی کے ساتھ اور چہرے کو کھول کر اس کا استقبال کرنا، یہ نیکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاک بوجہ طلیق، تو اپنے بھائی کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آئے۔ آج یہ چیز معاشرے میں ختم ہوتی جا رہی ہے۔ کہتے ہو یار ملاقات کوئی بڑا رکھا طریقے سے ملا، رکھا کیا تھا؟ اس نے اپنے چہرے سے محبت کا اظہار نہیں کیا۔ یہ چہرہ زبان ہے، یہ چہرے کے اثرات زبان رکھتے ہیں، ان سے پتہ چلتا ہے کہ میری آمد کو اس نے کیسا سمجھا ہے اور میری ملاقات کو اس نے کیسا سمجھا ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب تو کسی کو خوش کرے گا وہ بندہ خوش ہوگا، تو اس سے اللہ تعالیٰ بھی تجھے اس کے ساتھ اللہ تو اس سے خوش ہو جائے۔ کچھ ایسی خوشی ہوتی ہیں ان کو بانٹنے کی کوشش کرو کہ اس کے وہم و گمان کے اندر نہ ہو۔ بعض کام زندگی میں ہو جاتے ہیں، بس بندہ کیا ہے، ہو جاتے ہیں، لیکن بندہ یاد کرتا ہے تو بڑا خوش ہوتا ہے۔ میں نے ایک حدیث مبارکہ پڑھی، جو کسی آدمی کے ساتھ خلاف توقع معاملہ کرتا ہے وہ آدمی خوش ہو جاتا ہے، اللہ اس بندے کے خوش ہونے کی وجہ سے اس کے لیے جنت کر دے۔ ایک آدمی کا معاملہ تھا کسی جگہ پر، اس نے مجھ سے کہا کہ میں وہاں پھنسا ہوا ہوں، میں نے بیانہ دیا تھا، پیسے نہیں بنے اور آگے جگہ سیل نہیں ہوئی اور انہوں نے پیسے دبا لیے اور آپ کے ٹال لگوا لیے۔ میں نے ان سے کہا کہ میں نے سفارش کی، میری بات مانتے تھے، انہوں نے مان لی، اور کہا پیسے نہیں ہیں، میرے پاس یہ چیز پڑی ہوئی ہے فلور ویسٹ، یہ جو اپنا باتھ کے اندر لگتی ہے، یہ پڑی ہوئی ہے، وہ ڈیزائن خاص سعودیہ کا تھا۔ میں نے ان سے کہا، وہ یہ کہتے ہیں یار لے لو، آپ باہر بیچتے ہو مال، یہ لے لو، اب مجھے جب چاہے پیسے دے۔ میں نے ان سے مال لیا اور اس کو میں نے ایکسپورٹ کر دیا۔ اب میں سفر پر تھا تو مجھے حدیث مبارکہ سفر کے اندر مطالعے کے اندر میں نے پڑھی۔ اب وہ یہ تھا کہ جب بھی دے دیں پیسے، میں نے حدیث مبارکہ پڑھی کہ اس طرح خلاف توقع کسی آدمی کے ساتھ معاملہ کرنا اور اس سے وہ خوش ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس سے آدمی سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ میں نے کہا فخری آج موقع ہی آ، علی کو میں نے فون کیا، میں نے کہا کہ بیٹا کوئی پیسے ہیں؟ بڑا بیٹا آج نہیں آیا، وہ کہیں گیا پیسے ہیں، اس نے کہا وہ پیسے ہیں۔ میں نے کہا فلاں جو بندہ ہے اس کو بلاؤ اور اس کو بلا کر اس کو پیسے دیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں، ٹالنے کے اوپر بھی مزہ آتا ہے نا، جیب میں پیسے رکھ لیے، کہا کل آ جانا، پرسوں آ جانا، عید آ گئی ہے، فلاں آ گیا، بہانے 100، اور یار کبھی یہ کر کے بھی دیکھو، پرچی سے پہلے اس کو بلاؤ۔ ایک آدمی میں نے ایک سے سودا کیا کسی جگہ پر، ابھی ڈیٹ نہیں آئی تھی، مجھے انہوں نے کہا کہ آپ کتنے پیسے کم دے دیں، زمین تھی، پلاٹ تھا خیالی کی طرف دور، آپ کتنے پیسے کم دے دیں، ان کی ضرورت ہے، جو درمیان میں بروکر تھا میرا تعلق والا تھا، ان کی ضرورت ہے، آپ اتنے پیسے کم دے دیں اور رجسٹری کرا لیں اور ان کے باقی پیسے دے دیں۔ میرے پاس پیسے تھے، میں نے کہا یار موقع کو غنیمت سمجھو، میں نے کہا یار رجسٹری کرا لیتا ہوں، پیسے بھی نہیں کام کراتا، پیسے بھی پورے دے دیتا ہوں۔ اب اس علاقے میں میرا کبھی جانا ہوتا ہے یا وہ میرا دوست ان سے تذکرہ کرتا ہے تو پھر وہاں تذکرہ کرتا، اور یار وہ جنہوں نے پیسے نہیں سن چھڑوائے اور پیمنٹ بھی پہلے دے دی تھی، یار کوئی اچھا نہ کوئی، میں آپ سے تذکرہ صرف اس لیے کرنا چاہتا ہوں، مجھے لذت آتی ہے، مجھے جب وہ معاملہ باہر والا، میں کئی مہینے تک پیسے لیٹ کر سکتا تھا، سال بھی کر لیتا، وہ تو مرے ہوئے پیسے تھے، وہ کہتے تب بھی
انہوں نے میرے ساتھ احسان کیا ہے، لیکن مجھے وہ عمل کرنے کے ساتھ آج بھی لذت آتی ہے جب میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں۔ ابھی بھی کبھی یہ کر کے تو دیکھو یار، وقت سے پہلے کبھی کسی کو دے کر تو دیکھو، اور اس کو خوش کر کے دیکھو۔ جو خلاف توقع کسی کے ساتھ معاملہ کر کے اس کو خوش کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اور اس بندے کو جنت دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انتل کا ایک حدیث مبارکہ کے اندر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا احب الاعمال الی اللہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے پیارا عمل، اعمال کے اندر پیارا ترین عمل کون سا ہے؟ اور کہا انتل کا اخا کا بوجہ طلیق، تو اپنے بھائی سے اس طرح ملے تیرے چہرے سے خوشی کا اظہار ہوتا ہو، یہ اعمال میں سے بہترین عمل ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یار یہ خوشیاں کہتے ہیں نا بانٹو، خوشیاں کا گھروں میں تذکرہ کرو، آپ کو 100 پریشانیاں ہوں، اللہ نہ کرے کبھی کسی کو پریشانی آئے۔ آج یہی ہے، لینے دینے کی پرچی نہیں، چیک نہیں، کیش نہیں ہوا، لینے والے دروازہ اور فون اور سارے، اور دینے والا ٹال مٹول سے ہے، گھر میں خوشی کے ساتھ ظاہر ہوتا۔ گھر والی جب دیکھتی ہے کہ میرے میاں خوشی کے ساتھ آئے ہیں، اس کا دل خوش ہو جاتا ہے، اور آپ گھر میں داخل ہوں تو ساری کی ساری پریشانی اپنے چہرے سے لے کر گھر میں داخل ہو جائیں، اور پھر اس کے بعد ڈانٹ ڈپٹ کا سلسلہ اور سارے دن کا غصہ، یہ گھر کے ماحول کو تباہ و برباد کرنا ہے، اور یہ ایذائے مسلم کے اندر آتا ہے، یہ اچھے اخلاق کے خلاف ہے۔ تو خندہ پیشانی سے پیش آنا یہ نیکیوں میں سے بڑی نیکی ایک حدیث مبارکہ کے اندر ہے۔ جب میت قبر میں رکھی جائے گی نا، تو ایک چہرہ اس کے سامنے ظاہر ہوگا، لمبی حدیث مبارکہ، ایک چہرہ اس کے سامنے ظاہر ہوگا، وہ کہے گا میرے بھائیوں میں اس چہرے کا کوئی نہیں تھا، میرے دوستوں میں اس طرح کا کوئی نہیں تھا، میرے ملنے والوں میں، میرے بچوں میں اس طرح کوئی نہیں تھا جو میری تکلیف کو اٹھاتا تھا، تو کون ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ یہ جواب دے گا، انا سرور المسلم، میں وہ ہوں جو کسی مسلمان کو تو نے خوش کیا تھا، وہ عمل اللہ نے آج مجھے یہ شکل دی ہے، میں تیرے ساتھ اس تنہائی اور اس وحشت کے گھر کے اندر تیرے ساتھ رہوں گا، اور تیرے لیے انس پیدا کروں گا، اور محشر کے میدان تک تیرے ساتھ جاؤں گا، اور تیری سفارش بھی کروں گا۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا، کوئی پیسے نہیں لگتے اس پر، اپنے مزاج کو، اپنے آپ کو ذرا چینج کرو، اپنے گھروں میں اپنے بزرگوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے دوست احباب کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آ جاؤ، یہ بڑا درجہ ہے اور اعلیٰ اخلاق والی بات ہے۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو بس مکا فی وجہ اخی کا، تو اپنے بھائی کے سامنے ہنسی کرتا ہے، تیرے چہرے سے خوشی کا اظہار ہوتا ہے، صدقہ تن، تیرے لیے صدقے کا ثواب۔ مال والو، مال میں تم صدقہ کرتے ہو، جن کے پاس مال نہیں ہے، اور تم صدقہ کرنے میں کیوں بخل کرتے ہو؟ اس لیے کہ خندہ پیشانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمدہ اخلاق نصیب فرمائے، بہترین عادات نصیب فرمائے، خوشیوں کو بانٹنے والا بنائے، اللہ ہر پریشانی سے محفوظ فرمائے۔ اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری محفل کو قبول فرما، ہماری غلطیوں کو درگزر کر دے اللہ، ہمیں اچھے اخلاق نصیب فرما دے، بری باتوں سے بچا دے۔ اے اللہ ہمارے والدین، بہن بھائی، فوت شدگان کی مغفرت فرما، بیچارے کئی مریض ہیں، کسی کے گھر والے، کسی کے والدین، اے اللہ سب کو صحت دے دے، بیچارے کئی پریشان حال ہیں بچوں کے معاملات کی وجہ سے، اور دیگر کاروباری لینے دینے کے مسائل کی وجہ سے، اللہ ساری پریشانیاں دور فرما، خوشحالی کا اور خوشیوں کا دور شروع فرما دے۔ اللہ ہماری دعائیں قبول فرما، حاضرین مجلس میں جس کی جو پریشانی آپ اے اللہ دلوں کے راز جانتے ہیں،
تیرے حبیب کا تذکرہ اور ان کے ارشادات گرامی کا تذکرہ، اس کی برکت سے ساروں کی اللہ ساری پریشانیاں دور فرما دے۔ اللہ ہماری دعائیں قبول فرما، روزے سارے خیریت سے نصیب فرما دے، قرآن بھی، دینی محافل اور مجالس بھی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک۔